نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 69 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: اے لوگوں، کلو کھاؤ، مما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، یعنی جو حلال ہے، جو پاکیزہ چیز ہے، زمین میں پیدا ہوتی ہے یا زمین سے تعلق ہے، اس کو تم کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ولا تتبعوا، اور مت اتباع کرو، خطوات قدموں کی شیطان کے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ یعنی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عدو کے معنی دشمن، مبین کے معنی کلم کلا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، انما جزے نیست تم کو حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، یعنی شیطان کا کام تو یہ ہے کہ وہ تم کو برائی کا حکم دے اور بے حیائی کا حکم دے۔ اور کیا حکم دے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات کہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف کو کوئی بات ایسی جس کو تم جانتے بھی نہیں، وہ اللہ کی طرف کو منسوب کر دی کہ اللہ کا ایسا حکم ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان یہ چیز انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین عرب کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ کر انہیں حرام جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتاری کہ جانور تو وہ حرام ہوگا کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، لہذا غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے جانور کو چھوڑ دینا، پھر اس کو حرام سمجھنا، یہ غلط ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو کر بھی اونٹ کے گوشت سے بچتے تھے، کیونکہ یہ ان کے پچھلے دین یعنی یہودیت میں حرام تھا، ان کے متعلق یہ آیت آئی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ثقیف اور بنی عامر اور خزاعہ کے کچھ لوگوں نے کھجوریں اور پنیر وغیرہ جو لذیذ چیزیں ہیں اپنے اوپر ترک دنیا سمجھ کر حرام کر لی تھی۔ ان کے خیال میں دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جانا یہ کار ثواب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو رد فرمایا کہ تم نے وہ چیزیں کہ جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، اور اس کو تم نے جو ہے بہتر کام سمجھتے ہوئے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، یہ تمہارا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی حلال چیزیں جو زمین میں پیدا ہوتی ہیں ان کو کھاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگوں، جس طریقے سے توحید کا اختیار کرنا اور کفر سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی صحیح غذا کھانا اور حرام اور گندی چیزوں سے بچنا بھی لازم ہے، کیونکہ غذا کا اخلاق پر اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ حرام غذائیں کھاتے ہیں ان کے اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں۔ حلال اور طیب چیزوں سے بچنا یہ محرومی ہے، لہذا جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور خواہ اپنی طرف سے انہیں حرام سمجھ کر شیطان کے راستے پر نہ چلو، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا پہلے ہی سے دشمن ہے۔ جن باتوں کو اچھی کر کے دکھاتا ہے وہ در پردہ بری ہیں۔ شیطان کا تو کام یہی ہے
کہ وہ بری باتوں کو اچھا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان کو بڑے مزے سے اختیار کر لیتا ہے۔ وہ تو تمہیں ہمیشہ برائیوں اور بے حیائیوں ہی کا مشورہ دے گا اور تمہیں یہ بھی بتائے گا کہ خود مسائل گڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف نسبت کر دیا کرو، لہذا تم اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ روح البیان نے فرمایا ہے کہ شیطانی وسوسے کے 6 درجے ہیں، یعنی جو شیطان کے انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اس کے 6 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایمان سے ہٹا کر کفر میں پھنسا دیتا ہے۔ اگر یہاں شیطان کا داؤ چل گیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو پھر انسان کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا تو مقصد پورا ہو چکا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمان کو گمراہی اور بدعتوں میں مبتلا کر دے، کیونکہ فساد عقیدہ گناہوں سے بھی بدتر ہے کہ انسان کا جب عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو عقیدے پر تو اس کے اعمال کا دار و مدار ہے، تو اعمال بھی اس کے سب برباد اور بیکار ہو جائیں گے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان کو کبیرہ گناہوں میں پھانس دے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ پرہیزگار مسلمان سے معمولی گناہ کرا دے کہ کبھی معمولی باتیں بھی گناہ کبیرہ بن جاتی ہیں، چھوٹی چنگاری سے بھی گھر جل جاتا ہے۔ اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ نہایت متقی اور پرہیزگار مسلمان کو بیکار باتوں میں لگا دے تاکہ وہ ثواب نہ کما سکے۔ اگر کہیں بھی داؤ نہیں چلا تو چھٹا فریب یہ ہے کہ افضل کام سے روکنے کے لیے مفضول یعنی کم درجے کے کام میں اس کو لگا دیا تاکہ آدمی زیادہ ثواب سے محروم رہے، جیسے کہ مفتی اور عالم کو خدمت دین سے روک کر نفلی نماز میں مشغول کر دیا، یا یہ کہ حج سے روک کر روزوں میں لگا دیا۔ غرض کہ اس کے شر سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ ہر انسان کے پاس وہ نئے لباس میں آتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جس طرح منہ کے کام یعنی کھانے پینے میں بعض چیزیں حلال ہیں اور بعض حرام ہیں، ایسے ہی تمام اعضاء کے کاموں میں بعض حلال ہیں اور بعض حرام ہیں۔ بعض نظریں حلال جیسے کہ اپنی بیوی کو دیکھنا حلال ہے، اور بعض نظریں حرام ہیں کہ جیسے غیر عورت کو بد نظری سے دیکھنا۔ زبان سے جھوٹ اور غیبت چغلی بولنا حرام، جائز باتیں بولنا حلال، کان سے گانے بجانے سننا حرام، مباح باتیں سننا حلال، پاؤں سے چوری کرنے سنیما دیکھنے جانا حرام ہے، جائز مقامات پر جانا حلال ہے، ہاتھ سے غیر کا مال چھونا، غیر عورت کو شہوت سے چھونا حرام، درست جگہ ہاتھ استعمال کرنا حلال ہے۔ یہ آیت تو صرف کھانوں کے لیے ہے، مگر دوسری چیزیں بھی اس سے معلوم کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم زبانوں پر تو منہوں پر تو مہرے لگا دیں گے، انسان کے اعضاء ہاتھ پاؤں گویا ہر حصہ انسان کا خود بخود گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے فلاں فلاں کام ہم سے جائز کیے اور فلاں فلاں ناجائز کام کیے تھے۔ لہذا عزیزوں، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیں اس کی اتباع سے اس کی پیروی سے ہر وقت بچنا چاہیے، اور وہ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے ان وسوسوں سے ہمیں ہر وقت بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ مولا شیطان سے تو ہمیں بچا لے، اس کے شروں سے ہمیں تو محفوظ کر دے۔ اور ہر وقت ہمیں اس طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے بدن کے اندر حرام رزق نہ پہنچ جائے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ صدق مقال اور اکل حلال یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، یعنی سچ بولنا اور حلال رزق کھانا، اسی پر ہماری روحانی ترقی کا دار و مدار ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے احباب اور ہم
جو ہے وہ حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، سود کے کاروبار میں ملوث ہیں، کم تولنے کم ناپنے کے اندر ملوث ہیں، چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنے میں ملوث ہیں۔ بھائیوں، یہ ساری چیزیں، سارے کام جو ہیں وہ ناجائز ہیں، شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ سود سے، حرام خوری سے بچے، کم تولنے سے، کم ناپنے سے بچے، اور شریعت مطہرہ کا مکمل وہ پابند بنے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کا بقیہ درس اگلے حصے میں سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔